حضرت خالد نے رماح سے فرمایا کہ جب تو اسلام کی حقانیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہے تو پھر کلمہ شہادت پڑھ کر اعلان مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا، تاکہ قبول اسلام سے تیرا اور ہمارا حال برابر ہو جائے اور تو ہمارا دینی بھائی بن جائے۔ حاکم رماح نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میری قوم مجھ کو قتل کر کے میرے اہل و عیال کو قید کر لے گی، لیکن میں واپس جا کر ایک مرتبہ مزید کوشش کرتا ہوں اور مسلمان ہونے کی ترغیب دلاتا ہوں، شاید اللہ انہیں راہ راست پر گامزن فرمائے۔ اتنا کہہ کر حاکم رماح نے رومی لشکر کی جانب پلٹنے کے لیے اپنے گھوڑے کو موڑا اور جانے کا قصد سے گھوڑے کو ایڑی ماری۔ حضرت خالد نے اسے روکا اور فرمایا کہ اے حاکم بصرہ، ذرا دماغ سے کام لے، تو مجھ سے لڑے بغیر صرف گفتگو کر کے واپس جائے گا اور واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں بتائے گا تو یقیناً وہ تیری دشمن ہو جائے گی، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تیرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، لہٰذا تو تھوڑی دیر صرف دکھاوے کی خاطر مجھ سے لڑ، تاکہ تیری قوم کا اعتماد تجھ سے برقرار رہے اور تیری شخصیت ان کی نظروں میں مشکوک نہ ہو۔ لہٰذا پہلے میں تجھ پر حملہ کرتا ہوں اور پھر تو مجھ پر حملہ کر، تاکہ ہمارے گٹھ جوڑ پر کسی کو شک نہ ہو۔ حضرت خالد کی پیش کردہ تجویز منظور کرتے ہوئے حاکم رماح حضرت خالد کے ساتھ مشغول جنگ ہوا۔ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ دونوں لشکر کے سپاہی اپنے اپنے سرداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے زور زور سے شاباشی دے رہے تھے۔ دونوں سردار بھی اسی طرح فن لڑائی کا مظاہرہ کر رہے تھے، گویا حقیقت میں لڑ رہے ہوں۔ اسی طرح تھوڑی دیر تک لڑتے رہے، پھر حاکم رماح نے حضرت خالد سے کہا کہ اب آپ حملے میں شدت کرو تاکہ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہرقل بادشاہ نے بصرہ کے کمک کے لیے درحان نام کے جنگجو اور ماہر جنگ سردار کو بھیجا ہے، لہٰذا تم اس سے ہوشیار رہنا اور پوری احتیاط سے کام لینا۔ حضرت خالد اس اطلاع پر رماح کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پر غالب کرے اور ہماری مدد فرمائے۔ پھر حضرت خالد نے حملہ میں شدت دکھائی۔ حاکم رماح نے ایسا ڈھونگ رچایا کہ گویا اس میں حضرت خالد کے حملے کی تاب نہیں، اس طرح کا دکھاوا کرتے ہوئے بھاگا۔ حضرت خالد نے تھوڑے فاصلے تک اس کا تعاقب کیا، لیکن گھوڑے کی رفتار درمیانی رکھی اور رماح کے گھوڑے کو تیز دوڑنے دیا، اور رماح گھوڑا دوڑاتا ہوا رومی لشکر میں پہنچ گیا۔ رومیوں نے اپنے سردار کو ہزیمت اٹھا کر واپس ہوتا دیکھ کر اس سے پوچھا کہ لڑائی کا کیا حال رہا۔ رماح نے کہا کہ کچھ مت پوچھو، بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ عرب بہت بہادر اور سخت ہیں، ان کی تلواروں کا وار ایسا شدید ہوتا ہے کہ شیر اور زیرہ چیر کر رکھ دے۔ تجھ کو تو موت نظر آنے لگی ہے، ان کی قوم نے کہا۔ ہم میں عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں، حاکم رماح نے کہا۔ میدان جنگ میں ان کے سامنے ٹھہرنا دشوار ہے، لہٰذا میرا کہنا مانو اور جس طرح ارکا اور تدمن نے صلح کی ہے تم بھی ان سے صلح کر لو۔ تمہاری بہتری اور بھلائی کا خواہاں ہونے کی وجہ سے میں تم کو نفع بخش رائے دے رہا ہوں۔ حاکم رماح کی بات سن کر رومی غصے سے بھر گئے، خشمناک ہو کر لعن و طعن کرنے لگے، خوب جھڑکا اور جی بھر کے برا بھلا کہا۔ اگر ہرقل بادشاہ کا لحاظ نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیتے۔ قوم نے حاکم رماح سے کہا کہ بزدلی اور نامردگی نے تجھے گھیر لیا ہے، چوڑیاں پہن کر اپنے مکان میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ جا، لڑائی کرنا اب تیرے بس کی بات نہیں، عربوں سے ہم نمٹ لیں گے۔ حاکم رماح کے لیے یہ بات من کی ہو گئی، اس کی عین خواہش یہی تھی کہ وہ مسلمانوں سے نہ لڑے، لہٰذا اس نے کسی قسم کی مخالفت کیے بغیر لوگوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر لیتے ہوئے اپنی راہ لی۔ حاکم رماح کو گھر بٹھا کر اہل بصرہ نے سردار درحان کو اپنا حاکم منتخب کر لیا۔ درحان اپنی تقریر پر ایسا غرور کر رہا تھا کہ گھمنڈ اور تکبر کے نشے میں دھت ہو کر شیخی مارتے ہوئے کہا کہ اہل بصرہ، اب تم میرا کمال اور فن دیکھنا، ان عربوں کو میں مسل کر رکھ دوں گا۔ لہٰذا وہ ذرا خود اور ہتھیار سے آراستہ اور عمدہ لباس میں بن سنور کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا اور پکار کر کہا کہ اپنے سردار کو میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے بھیجو۔ حضرت خالد بن ولید اس کے مقابلے کے لیے آئے، میدان کی طرف اور پکار کر کہا کہ اپنے سردار کو مجھ سے لڑنے کے لیے بھیجو۔
حضرت خالد بن ولید اس کے مقابلے کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا قصد کر رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق نے ان کو روکا اور کہا کہ اے سردار، ہماری بقا اور ثبات تمہارے دم اور قدم سے ہے، اور تم مسلسل لڑتے رہنے کی وجہ سے تھک گئے ہو۔ براہ استراحت توقف کرو اور مجھ کو دشمن کے مقابلے میں جانے کی اجازت دو۔ حضرت خالد نے اجازت دی اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر میدان میں اترے۔ میدان میں آتے ہی حضرت عبد الرحمن نے درخان پر شیرانہ حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ کے حملے کی شدت سے درخان گھبرا گیا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دفاع کیا اور جوابی حملہ کیا۔ طرفین میں اس شدت سے معرکہ آرائی ہوئی کہ دونوں لشکر کے لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر ان کی لڑائی کا خوفناک منظر دیکھ رہے تھے۔ دونوں اپنی جنگی مہارت کا بخوبی مظاہرہ کر رہے تھے۔ برابر کی ٹکر اور مقابلہ جمع تھا، لیکن اللہ کے دین کے شیر کے سامنے رومی بحریہ زیادہ دیر ٹک نہ سکا۔ حضرت عبد الرحمن نے تلوار کی 2-3 ضربیں اتنی شدت سے رسید کیں کہ وار خالی پھیر کر ڈھال پر لیتے لیتے درخان کے پسینے چھوٹ گئے۔ ڈھال پر تلوار کی زرد ایسی شدید تھی کہ اسے ہلا کر رکھ دیا۔ درخان کا دل بھی ساتھ ہل گیا۔ موت نظر کے سامنے رقص کرنے لگی۔ ہمارے ڈر کے اس کا دل دہل گیا۔ دل افتادہ ہو کر پیٹ پھیرا اور بھاگنے میں ہی اپنی خیر و عافیت سمجھا، لہذا گھوڑے کی بھاگ ڈھیلی چھوڑ دی اور رومی لشکر کی طرف بھاگا۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی گھوڑے کو ایڑی ماری اور پیچھا کیا، لیکن درخان نے تو موت دیکھ کر بھاگا تھا۔ موت کا پنجہ اس کی گردن تک پہنچنے سے باز رہے، اس کوشش میں تمام تر طاقت لگا کر بھاگا اور رومی لشکر میں جا پہنچا۔ درخان رومی لشکر میں جب واپس پلٹا تو خوف اور ہیبت سے بھرا ہوا تھا اور زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا اور بلائے موت سے بچ کر آیا تھا، لہذا حواس باختہ تھا اور مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بولنے کی بھی سکت نہ تھی، گھبراہٹ کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکتا تھا۔ اپنے سردار کا برا حال دیکھ کر رومی لشکر میں بھی تھر تھراہٹ طاری ہو گئی۔ کہاں تھوڑی دیر پہلے کا سردار درخان، جو شیخی اور غرور کے نشے میں زمین پر پاؤں نہ رکھتا تھا اور عربوں کو کچا چبا جانے کے پٹاخے چھوڑتا تھا، اور کہاں اس وقت کا سردار درخان سام سونگ گیا یا کسی نے دم کر دیا۔ درخان کی غایت درجہ بے چارگی دیکھ کر رومی لشکر پر خوف اور وحشت طاری ہو گئی، اور رعب اور اضطراب نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید دور سے رومی لشکر کا معائنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جان لیا کہ سردار درخان کی حالت دیکھ کر رومی لشکر مبہوت ہے، لہذا اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا کر اسی وقت ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے پورے لشکر کو یکبارگی دھاپا بولنے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی اسلامی لشکر رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ رومیوں نے دفاعی اقدام کرتے ہوئے مقابلہ کیا، لیکن اسلامی لشکر کا حملہ اتنا سخت تھا کہ رومی لشکر ٹھہر نہ سکا۔ مجاہدوں کی تلواریں قہر الہی کی بجلی بن کر ان پر اس شدت سے پڑیں کہ میدان کارزاز سرخ تالاب نظر آنے لگا۔ رومی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور قلعہ شہر میں داخل ہو گئے۔ رومی لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے۔ شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ گئے اور ناقوس بجا بجا کر اور کلمہ کفر کے ساتھ شور و غل کرنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں رومی سپاہی قتل ہوئے۔ اسلامی لشکر سے 230 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت خالد نے نماز جنازہ پڑھا کر شہداء کو دفن کیا۔ آفتاب غروب ہو گیا۔ اسلامی لشکر قلعہ کے باہر اپنے کیمپ میں واپس ہوا، لیکن قلعہ بند رومیوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ رات کے وقت اسلامی لشکر کے کیمپ کی نگرانی کے لیے حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن، حضرت معمر اور حضرت مالک کی سرداری میں لشکر ضعف کے 100 سواروں کی تعداد مقرر کی۔ یہ نگہبان حضرت لشکر کے ارد گرد گشت کرتے تھے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ موٹے بالوں کے کمبل میں ملبوس ایک شخص اسلامی لشکر کے کیمپ کی طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو للکارا اور اس کی طرف لپکے۔ اس شخص نے بآواز بلند کہا کہ اے عربی برادر، ٹھہرو ٹھہرو، مجھ سے اپنے ہاتھ کو روکو، میں حاکم بصرہ رماس ہوں اور ضروری کام سے تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں۔
حضرت عبد الرحمن رماس کو لے کر حضرت خالد کے خیمے میں آئے۔ حضرت خالد نے رماس کو دیکھتے ہی پہچان لیا، مسکرائے اور خیر مقدم کیا۔ رماس نے کہا کہ تمہارے ساتھ مصنوعی جنگ کر کے جب میں واپس گیا تو میری قوم نے مجھ کو معزول کر کے اپنے گھر بیٹھا دیا۔ میرا مکان قلعے کی دیوار سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ جب رات کی تاریکی چھائی تو میں نے اپنے غلاموں اور لڑکوں کو حکم دیا کہ قلعے کی جانب جو مکان کی دیوار ہے اس کو کھود کر ایک دروازہ بنا ڈالو۔ انہوں نے راستہ بنا ڈالا۔ میں اسی دروازے سے نکل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تمہارے پاس اس وقت آنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ اپنے بہادر اور پر اعتماد 100 سوار بھیجو، جن کو میں اس دروازے سے اپنے مکان میں داخل کر دوں، اور پھر ہم شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ تم لشکر کو لے کر شہر کے دروازے پہ کھڑے رہنا، ہم اندر سے دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت خالد نے حاکم رماس کے ساتھ حضرت عبد الرحمن کی زیر نگرانی 100 سوار روانہ کیے۔ ان سواروں میں حضرت درار بن ازور بھی تھے۔ حاکم رماس نے ان مجاہدوں کو اپنے مکان میں داخل کیا، وہاں ان پر ہتھیاروں کے خزانے کھول دیے۔ تمام مجاہدین کو رومی سپاہی کا لباس پہنا دیا اور 100 مجاہدین کو 4 گروہوں میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں کونوں میں بھیج دیا۔ ان چاروں گروہوں کو یہ تاکید کی کہ تم تکبیر کی آواز سنو تو تم بھی سب مل کر بآواز بلند تکبیر کہتے ہوئے حملہ کر دینا۔ پھر حاکم رماس نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو اپنے ساتھ لیا اور اس برج کی طرف گیا جہاں بیٹھ کر حاکم درحان اپنے مخصوص احباب کے ہمراہ آئندہ کل کی جنگ کے متعلق مشورہ کر رہا تھا۔ رماس حاکم نے عیسائیوں کے مذہبی پیشوا بطری کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے رومی سپاہی کا رعب اختیار کیا تھا۔ دونوں اس برج کی طرف گئے جس میں درحان تھا۔ حاکم رماس نے اپنے لباس اور حلیوں کو ایسا تبدیل کر دیا تھا کہ درحان ان کو پہچان نہ سکا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کس گھر سے میرے پاس آئے ہو؟ رماس نے کہا کہ میں ایک بطریق ہوں اور میرے ساتھ میرا دوست ہے جو تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے۔ درحان نے کہا کہ اس کا تعارف کیا ہے؟ رماس نے کہا کہ یہ شخص حضرت عبد الرحمن ہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تیری روح کو دوزخ میں بھیج دیں۔ جب درحان نے یہ کلام سنا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور حضرت عبد الرحمن پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن نے اسے اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنے ہتھیار سنبھالے۔ ایک جست لگا کر سرحد سے اس کے شانے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں وہ زمین پر مردہ گرا۔ درحان کے اچانک اس طرح قتل ہونے سے درحان کے احباب بھڑک اٹھے اور وہ تمام کے تمام حضرت عبد الرحمن اور حاکم رماس کی طرف لپکے۔ حضرت عبد الرحمن نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ باہر کھڑے ہوئے مجاہدوں نے پرجوش آواز میں اس کا جواب دیا۔ ایک گروہ کا جواب تکبیر سے، دوسرے گروہ نے جواب دیا، پھر تیسرے اور چوتھے گروہ نے جواب دیا۔ اس طرح شہر کے ہر گوشے سے تکبیر کی صدا بلند ہونے لگی۔ حالانکہ شہر میں صرف 100 مجاہد ہی داخل ہوئے تھے، لیکن الگ الگ گوشوں میں متفرق تھے اور متفرق گوشوں سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو درحان کے مصاحب اور شہر کے رومی باشندے یہ سمجھے کہ بڑی تعداد میں اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا وہ خوف اور ڈر میں مبتلا ہوئے۔ مجاہدین اسلام بدستور صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ گنے چنے لوگ سڑکوں اور گلیوں میں تھے جن کو مجاہدینوں نے تلواروں کی نوکوں پر لیا۔ ایک شورغل بلند ہوا۔ لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے اور کھڑکیاں تک بند کر لیں۔ مجاہدین شان و شوکت سے تلواروں کے جوہر دکھاتے ہوئے شہر میں صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچ گئے اور اسے کھول دیا۔ حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر دروازے کے باہر منتظر تھے۔ دروازہ کھلتے ہی اسلامی لشکر شہر میں داخل ہوا اور نعرے تکبیر کی صدا بلند کی۔ ایک ساتھ ہزاروں مجاہدینوں نے نعرے تکبیر بآواز بلند کہا اور جو شور پیدا ہوا وہ ایسا بارعب تھا کہ شہر کے باشندے ہی نہیں بلکہ دور و دیوار بھی کانپتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ مجاہدینوں نے شدت سے رومیوں کو تاطع کرنا شروع کیا۔ رومیوں میں کہرام مچ گیا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں چیخ چیخ کر لفو لفو پکارنا شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ امان طلب کرتے ہیں۔ حضرت خالد نے فوراً تلواریں روکنے کا حکم صادر فرمایا اور بصرہ والوں کو امان دے دی اور باقی رات سب نے آرام اور چین میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید نے اہل بصرہ کو جمع کیا اور اعلان امان کو ایک مرتبہ پھر دہرایا۔
رومیوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم پہلے سے ہی عقل اور شعور کا صحیح استعمال کر کے تم سے مصالحت کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ٹلتا نہیں، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر اہل بصرہ نے حضرت خالد سے پوچھا کہ کیا آپ یہ بتائیں گے کہ کس شخص نے رہنمائی اور اعانت سے آپ اس مضبوط شہر میں داخل ہوئے؟ حضرت خالد نے مروت اور حیا کی وجہ سے حاکم رماز کا نام نہیں بتایا اور بات سنی انسنی کر کے ٹال دی، لیکن حاکم رماز نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمنوں، میں نے خدا کی رضامندی حاصل کرنے اور جہاد کا اجر پانے کی غرض سے اسلامی لشکر کو راہ بتائی ہے۔ تمام رومیوں نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم ہمارے دین پر نہیں تھے؟ حاکم رماز نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کو اپنا معبود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، اسلام کو دین، قرآن کو پیشوا، کعبہ کو قبلہ اور مسلمانوں کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا ہے۔ حضرت رماز نے اس طرح اقرار ایمان اور اعلان اسلام کر کے اسلامی لشکر کو شہر میں داخل کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ حضرت رماز کی بات سن کر رومی بہت ناراض ہوئے اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت رماز نے لوگوں کے چہروں سے ان کی دلی ارادوں کا صفحہ پڑھ لیا اور حضرت خالد سے کہا کہ اے سردار، اب میں ان لوگوں کے ساتھ شہر میں نہیں رہوں گا، بلکہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ملک شام کی فتح کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کروں گا، اور جب پورا ملک شام فتح ہو جائے گا تب یہاں واپس آؤں گا۔ حاکم رماز اسلامی لشکر کے ساتھ ملک شام کی تمام جنگوں میں شریک جہاد ہو کر اپنی مخلصانہ خدمات پیش کرتا رہا۔ جب پورا ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی درخواست پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانِ خلافت میں حضرت رماز کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت رماز نے قلیل عرصہ وہاں حکومت کی اور ایک بیٹا چھوڑ کر انتقال کر دیا۔